چنانچہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. اور اس کے آگے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلا پہ صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صبر ایک بنیادی صفت ہے اور مختلف حالات میں صبر کرنے سے اس کے نام مختلف علماء نے رکھ دی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا نام پاک دامنی ہے. اگر رزق کی فراوانی کے باوجود عیاشی سے اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اگر ایک آدمی جہاد میں صبر کے ساتھ حصہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے ہر قسم کے حالات کو، اس کا نام شجاعت ہے. اگر غصے کی حالت میں کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام حوصلہ ہے. اگر حادثات زمانہ پہ صبر کر لیتا ہے، اس کا نام حلم ہے. اگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ داری نہیں کرتا، پردہ پوشی کر جاتا ہے، تو اس کا نام ستر پوشی ہے. اگر بقدر ضرورت ملنے پر خوش زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے. اگر لذائذ دنیا پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام زہد ہے. اگر معصیت سے، گناہوں سے بچنے پر صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر کوئی بے صبری کا کام نہیں کرتا تو اس کا نام صبر ہے. اب بتائیے، ایک صبر کی صفت حاصل ہونے پر مومن کو اتنی صفات خود بخود مل جاتی ہے. تو یہ تو ام الصفات ہوئی، سب صفات کی ماں ہوئی. تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے. یہ صبر ہی تو تھا نا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جس ماحول میں گناہ کی دعوت ملی وہ پرفیکٹ ماحول تھا گناہ کے لیے. مثال کے طور پر اٹھتی جوانی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھتی جوانی میں یہ شہوت کا سمندر بندے سے قابو ہی نہیں آتا. جوانی کی عمر، پھر مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. غیر شادی شدہ بندے کے اندر شہوت کا زور اور زیادہ کہ اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ بھی موجود ہے کہ دیکھیے کہ مکان خالی ہے اور اس کو تالے لگ چکے، تو کسی کے آنے کا ڈر خوف بھی نہیں. پھر دیکھیے کہ بے وطنی کی زندگی ہے. اپنے وطن میں تو بندہ عزت کے مارے گناہ نہیں کرتا، اور یہی چلا جائے یو کے تو سمجھتا ہے یہاں کس کو پتا، وہاں پھر اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے. تو وہ پردیس میں تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. یہ چیز گناہ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ گم نامی میں ایک عمل ہو رہا ہے. نہ باپ دادا پہ الزام جانے کا خطرہ، نہ خاندانی عزت خاک میں ملنے کا ڈر. تو پردیس بھی ہے. پھر اور دیکھیں
کہ جو عورت بلا رہی ہے وہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہوگی، جس کو بادشاہ نے بیوی کے لیے چنا، اور پھر یہ اس کے ماتحت بھی ہے۔ اللہ اکبر! جب بندہ نوکر ہو، غلام ہو، ماتحت ہو، تو ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اس کی تو ہر بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس نے دھمکی بھی دی کہ اچھا اگر بات پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی، تو بندہ دھمکی میں بھی آ جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو اتنی باتیں گناہ کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ جب اس نے کہا قالت حیت لک، جواب میں فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے آپ کو تھام لیا، حتیٰ کہ اسی عورت نے بعد میں گواہی دی، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی، اس نے اپنے نفس کو تھام لیا تھا۔ یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ صبر نصیب ہو جائے تو معصیت سے بچنا ہمارے لیے آسان، تو صرف مصیبت ہی آسان نہیں ہوگی، معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے۔